بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنزہ من امکان الکذب والصلاة والسلام علی رسولہ المنزہ من امکان المثل۔ مصنف علیہ رحمہ نے ما قبل میں جمع کی تقسیم بیان فرمائی تھی لفظ کے اعتبار سے کہ لفظ کے اعتبار سے جمع کی دو قسمیں ہیں، جمع مکسر اور جمع تصحیح، جس کو جمع سالم بھی کہتے ہیں۔ اب یہاں معنی کے اعتبار سے جمع کی تقسیم کرتے ہوئے فرماتے ہیں بدا کے جمع باعتبار معنی بردو نوع است۔ جان لو کہ جمع معنی کے اعتبار سے دو قسم پر ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ جمع کا اطلاق دو سے زیادہ پر ہوتا ہے، تو یہاں بیان فرما رہے ہیں اسی اعتبار سے اقسام کو۔ دو قسمیں بیان کی کہ جمع قلت و جمع کثرت، جمع قلت اور جمع کثرت، کہ جمع دو طرح کی ہوگی معنی کے اعتبار سے، یا تو جمع قلت ہوگی یا جمع کثرت ہوگی۔ جمع قلت فرماتے ہیں جمع قلت آست کے بر کم ازدہ اطلاق کنند، فرماتے ہیں کہ جمع قلت اس کو کہتے ہیں جو 10 سے کم پر اطلاق ہو، جس کا 10 سے کم پر اطلاق ہو، یعنی 10 سے کم پر بولی جائے۔ جمع قلت آست کے جمع قلت وہ ہیں کہ بر کم ازدہ 10 سے کم پر اطلاق کنند اطلاق کریں، یعنی بولی جائے۔ اب ہم کیسے پہچانیں گے کہ کون سی جمع قلت ہے اور کون سی جمع کثرت ہے؟ تو اس کے اوزان بتا رہے ہیں کہ ان وزنوں پر جو جمع آئے گی تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ جمع قلت ہے۔ وآرا چہار بناست، اور اس کی چار وزن ہیں، اس کے چار وزن ہیں۔ پہلا وزن افعل، تو افعل کے وزن پر جو بھی جمع آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ جمع قلت ہے اور اس کا اطلاق 10 سے کم پر ہوگا، یعنی 3 سے 9 تک۔ مثل اکلب، افعل وزن یہ ہوگا اور اس وزن پر جو جمع آئے گی وہ جمع قلت ہوگی۔ جیسے اکلب، یہ کلبن کی جمع ہے، کلب یعنی کتا، اکلب بولا جائے گا تو اس کا اطلاق 10 سے کم کتوں پر ہوگا۔ دوسرا وزن ہے افعال، تو افعال جو ہے یہ بھی کیا ہے، جمع قلت کا وزن ہے۔ اس وزن پر جو بھی جمع آئے گی وہ بھی قلت ہوگی، جمع قلت ہوگی۔ چوں جیسے اقوال، یہ قول کی جمع ہے اقوال، تو اس کا معنی بھی 10 سے کم پر اس کا اطلاق کیا جائے گا۔ معنی گفتہ، یعنی کہی ہوئی باتیں، چاہے مفرد ہو یا مرکب ہو وغیرہ ذالک۔ تیسرا جو وزن ہے وہ ہے افعلہ۔ تیسرا وزن کیا ہے بیٹا؟ افعلہ۔ تو افعلہ پر اس وزن پر جو بھی جمع آئے گی وہ بھی کیا ہوگی؟ جمع قلت ہوگی۔ اور اس کی مثال میں بیان فرماتے ہیں مثل اعونہ، جیسے اعونہ، تو اعونہ کہا جاتا ہے، یہ کس کی جمع ہے بیٹا؟ عوان کی جمع ہے اعونہ، اور اس کا معنی آتا ہے درمیانی عمر والا۔ تو افعلہ کے وزن پر جو جمع ہوگی وہ بھی جمع قلت ہوگی۔ چوتھا وزن ہے فعلہ۔ فعلتن کے وزن پر جو جمع ہوگی وہ بھی جمع قلت ہوگی۔ چوں جیسے غلمہ، غلمہ، تو یہ جو غلمہ ہے یہ بھی کیا ہے بیٹا؟ یہ بھی جمع قلت ہے۔ اس کا معنی آتا ہے غلام، اور کیا کہتے ہیں بندہ، اور وہ اس لڑکے کو بھی کہتے ہیں جس کی مونچھیں نکلنا شروع ہو جائیں یا مونچھیں نکلنے لگیں تو اس کو بھی غلمہ کہا جاتا ہے۔ سمجھ گئے نا بیٹا؟ تو یہ 4 وزن ہو گئے کہ ان چاروں وزنوں پر جو بھی جمع ہوگی وہ جمع قلت ہوگی۔ 2 وزن اور بیان فرماتے ہیں و2 جمع تصحیح بے الف و لام، اور 2 جمع تصحیح بغیر الف لام کے۔ جو آپ نے اوپر جمع تصحیح پڑھا نا، یعنی جمع سالم پڑھا، چاہے جمع مذکر سالم ہو یا جمع مؤنث سالم ہو، تو یہ بھی جمع قلت ہوتے ہیں۔ کب؟ جب کہ یہ بغیر الف لام کے ہوں، یعنی ان پر الف لام نہ ہو، یعنی مسلمون و مسلمات، یعنی مسلمون اور مسلمات۔ تو مسلمون اور مسلمات میں اگر الف لام لگا دیں گے، المسلمون اور المسلمات کر دیں گے تو یہ جمع قلت نہیں رہے گی بلکہ جمع کثرت ہو جائے گی، اور اگر بغیر الف لام کے رکھیں گے تو یہ جمع قلت۔ سمجھ گئے نا بیٹا؟ تو یہ معاملہ ہو گیا جمع قلت کا۔ اب آگے بتاتے ہیں جمع کثرت کے تعلق سے و جمع کثرت، اور جمع کثرت آست وہ ہے کہ بردہ و بیشتر ازدہ اطلاق کنند، کہ جمع کثرت وہ ہے جو 10 اور 10 سے زیادہ پر بولی جائے، یا جس کا اطلاق 10 اور 10 سے زیادہ پر ہو۔ اب یہ معاملہ تو ہو گیا جمع کثرت کی تعریف کا کہ جو 10 اور 10 سے زیادہ پر بولی جائے وہ جمع کثرت ہوتی ہے۔ اب یہاں بیان کرتے ہیں اس کے اوزان کے تعلق سے کیسے پہچانیں گے ہم
کہتے ہیں وہ ابنیائے اور اس کے اوزان، کس کے؟ جمع کثرت کے اوزان، ہر چے غیر از این شش بنا است، فرماتے ہر چے غیر از این شش، کہ ان 6 وزنوں کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب اس کے اوزان ہیں۔ کس کے اوزان ہیں بیٹا؟ جمع کثرت کے، یعنی 6 اوزان جو جمع قلت کے بیان کیے گئے ہیں، اگر ان میں سے کسی وزن پر جمع آتی ہے تو وہ جمع قلت ہوگی، اور ان کے علاوہ جمع آتی ہے تو وہ جمع کثرت ہوگی۔